ہم نے نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بتایا ہے اسلامی سال کا سلسلہ، فرمایا اس میں ایک مہینے میں یا تو 29 دن ہوں گے یا 30 ہوں گے، نہ 28 ہیں، نہ 31 ہیں، نہ 32 ہیں۔ ہندوؤں کا جو سال جسے ہم یہ دیسی مہینے کہتے ہیں، ان میں بعض سال ایسے آتے ہیں جو 32 تاریخ بھی آتی ہیں، جیسے عموماً یہ جیٹھ ہاڑ کے مہینے ہوتے ہیں۔ انگریزی ایسا مہینہ ہے اس میں 28 تاریخ بھی آتی ہے، جسے لیپ کا سال کہتے ہیں، اور اس میں ہر 4 سال بعد آتا ہے، اس میں 29 بھی آ جاتی ہے، 28، 29، 30، 31 تو عموماً ہوتے ہی ہیں۔ اسلامی سال ایسا ہے جس میں صرف 29 یا 30، اور پھر اس 29 اور 30 کا جو راز ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی کو بتایا نہیں کہ یہ مہینہ 29 کا ہونا ہے، یہ 30 کا ہونا ہے۔ فرمایا جب چاند طلوع ہو تو تم مہینہ شروع کر لو، اور جب نئے مہینے کا چاند طلوع ہو تو تم پچھلا مہینہ ختم کر کے نیا شروع کر لو۔ اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ہمارے اسلامی سال کا کوئی ایونٹ آتا ہے، کوئی اسلامی تہوار آتا ہے، عبادت کے ایام آتے ہیں جیسے رمضان شریف ہے، یا عیدوں کا موقع آتا ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ تو فرمایا اگر اس وقت بادل چھائے ہوں تو پتہ نہ چل رہا ہو کہ چاند طلوع ہوا ہے کہ نہیں، پھر تم نے کیا کرنا ہے، 30 پورے کرنے ہیں پچھلے مہینے کے۔ ڈاؤٹ میں نہیں رہنا، شک میں نہیں رہنا، یقین پختہ رکھنا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں شہر سے یا دیہات سے کہیں سے کوئی ایک مومن مسلم بھی اللہ رب العزت کو حاضر ناظر سمجھ کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی گواہی دے کر یہ بتائے نا کہ میں نے چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ایک بندے کی گواہی پر، خبر واحد پر بھی پوری امت مسلمہ عید بھی منائے گی، رمضان بھی رکھے گی۔ پاکستان میں ایک اور سلسلہ ہے، رمضان کا چاند، عید کا چاند، اور اہم ترین چاند محرم کا چاند ہے۔ ایک تو یہ ہمارے اس لیے ہے کہ یہ ہمارا سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو نئے سال کے آغاز پہ ہمیں یہ یقیناً ایک تلاش بھی ہے، جستجو بھی ہے کہ سال چڑھا ہے کہ نہیں، اور دوسرا جو ہمارے ملک میں یا بعض دوسرے ممالک میں محرم کے حوالے سے کچھ شہادتوں کو اس انداز سے تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور ان کا اسلام اور ایمان اور اسلامی تہوار سے تعلق جوڑا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے اور بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ آیا جس دن کو اسلامی تہوار کہا جا رہا ہے وہ اسلامی تہوار ہے یا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں
دین اسلام اس وقت شروع ہوا جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور جس دن ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس دن سے لے کے آخری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے آخری دن تک، جب تک آپ دنیا میں زندہ سلامت موجود رہے ہیں، اس وقت تک جتنا بھی یہ عرصہ بنتا ہے 23 سال کا عرصہ، یہ سارا دین اسلام کی ابتدا سے انتہا تک کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی دین اسلام نہیں ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی دین اسلام نہیں ہے۔ وہ پہلے کی ہسٹری ہے ما قبل، یہ بعد کی ہسٹری ہے ما بعد۔ تو نہ پہلے والے کو اسلامی تاریخ کہا جا سکتا ہے اور نہ بعد والوں کو اسلامی تاریخ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہو چکی ہے ہمارے نصاب کی کتابوں میں بھی، کہ ہم خلفائے راشدین کے دور کو بھی اور ان کے بعد والے ادوار کو بھی اسلامی ہسٹری، اسلامی تاریخ میں شمار کرتے ہیں۔ وہ اسلامی تاریخ نہیں ہے، یاد رکھیں، دین اسلام کی تاریخ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، ہسٹری آف مسلمز ہے، اسلام نہیں ہے، ہسٹری آف اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس وقت کمپلیٹ ہو چکا تھا جب الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آخری آیت نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہینے اس بعد زندہ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ احادیث ارشاد فرماتے رہے ہیں، اور وہ جو صحیح احادیث ہیں وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری ایام تک جو کچھ بھی فرمایا وہ ہمارے لیے دین ہے، اسلام ہے اور حجت ہے، اور جو بعد میں ہوا وہ اسلامی تاریخ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، وہ ہمارے لیے دین نہیں بن سکتا۔ تو 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، اور ان میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، پکا مضبوط خالص صحیح ترین سکے بند دین یہی ہے۔ اب اس میں کوئی چینجنگ کرنے کی کوشش کرے، 4 مہینوں کو 5 بنائے یا 4 کو 3 بنائے، حرمت والے بدلنے کی کوشش کرے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں یہ تو لکھا ہے 12 مہینے سال کے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا وہ 12 مہینوں کے نام کون سے ہیں، اور ان میں جو 4 حرمت والے ہیں ان کے نام کیا ہیں، تو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، تو وہ کہاں سے تلاش کریں گے؟ حدیث پاک سے۔ تو جب تک قرآن کے ساتھ صحیح احادیث کو شامل نہیں کریں گے دین مکمل نہیں ہوگا، دین سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ تو وہ 12 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انگلیوں پہ گنوائے تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع، اور ان میں 4 مہینے بیان فرمائے۔ 4 مہینے کون سے تھے؟ آپ نے فرمایا 3 مہینے تو پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یا حجہ اور محرم، یہ جو اس وقت چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والے 2 مہینے وہ بھی حرمت والے تھے، اور ایک چوتھا مہینہ ہے رجب۔ تو رجب کے مہینے میں چونکہ عمرے کے قافلے چلتے تھے اس لیے حرمت والا مہینہ قرار پایا۔ یہ حج کے قافلے چلتے آتے جاتے ہیں، حرمت والے قرار پائے۔ ان حرمت والے مہینوں میں
جو عرب کے لٹیرے ڈاکو راہزن تھے وہ بھی اپنی ڈاکہ زنی سے، قتل و غارت سے، مال لوٹنے سے اور لوگوں کو دھمکانے سے، ڈرانے سے، قافلے لوٹنے سے باز آ جاتے تھے۔ وہ حرمت والے ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ کسی کا نقصان نہیں کرتے تھے۔ پاکستان کا یا ہندوستان کا یا انگلستان کا یا عرب و عجم کا کہیں بھی رہنے والا مسلمان وہ تو ان مہینوں کی اتنی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے کہ دکاندار گاہک کو دھوکہ نہیں دیتا، کہتا ہے جی حرمت والا مہینہ ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ریڑھی والا وہ دوسرے کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ وہ عرب کے قزاق، لٹیرے، ڈاکو وہ ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، دین اسلام کے آنے سے پہلے بھی، بعد میں بھی، دین اسلام کے دور میں بھی۔ لیکن افسوس ہے آج کے مسلمان پہ، دکھ ہے آج کے مسلمان پہ کہ وہ حرمت والے ان مہینوں میں نہ کسی کی عزت کا خیال کرتا ہے، نہ کسی کے مال کا تحفظ کرتا ہے، نہ کسی کی جان کا تحفظ کرتا ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے سے باز آتا ہے، نہ ہی کسی کا مال دبانے سے باز آتا ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ بدتمیزی سے باز آتا ہے، لڑائی سے باز آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف تو رہا ہی نہیں، معاشرے کا بھی ڈر نکل چکا ہے، اور حرمت والے مہینوں کی عزت کا پاس بھی ختم ہو چکا ہے۔ حرمت والے ان مہینوں میں مسلمانوں کی تاریخ میں کئی ایک ایسے واقعات ہوئے ہیں جن واقعات نے مسلمانوں کی اس تاریخ کو ہلا کے رکھ دیا۔ پہلا بڑا واقعہ یکم محرم کو مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ ممبر رسول کے دامن میں خلیفہ رسول اللہ کے خلیفہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، اسلامی علم کو لہرانے والے، اور وہاں تک اسلام کا نفاذ کرنے والے جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اسلام کے ایسے ہیرو کو نماز کی حالت میں محرم کے ابتدا میں حرمت والے مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ایسا سانحہ تھا، ایسا غمناک دل دوز واقعہ تھا کہ صدیاں بیت گئیں آج تک یاد زندہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جو ہونا نہیں چاہیے تھا جو ہو گیا۔ پھر حرمت والی جگہ میں، وہ جگہ بھی حرام، سارے کا سارا حرم ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ
60 ہجری میں کربلا کے میدان میں پیش آیا، جس میں خاندان نبوت کے کثیر تعداد میں نونہال بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں، جنت کے شہزادے ہیں، بنفس نفیس اس وقت کے سب سے اعلیٰ افضل مرتبے میں، شان میں، عزت میں، مقام میں سب سے زیادہ جن کا رتبہ تھا اور جن کی تربیت خود حضور نے فرمائی، جن کو آپ اپنی گود میں کھلاتے رہے، کندھوں پہ اٹھاتے رہے، اپنے منہ سے لقمے نکال کے ان کے منہ میں ڈالتے رہے، آپ نے ان کو اپنے کندھوں کی سواری بنایا اور اپنا خون قرار دیا، جگر قرار دیا، جگر کا ٹکڑا قرار دیا، جنت کا سردار کہا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اپنے خاندان کے ساتھ یہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ یہ اس مسلمانوں کی تاریخ میں دوسرا بڑا غمناک المناک واقعہ تھا، جس کو آج تک امت بھلا نہیں سکی۔ اور بھی بعد میں واقعات ہوتے رہے ہیں حرمت والے مہینوں میں جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد کیا ہوا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے ہر وقت پیش نظر یہ رہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا ہے، آپ نے کیا فرمایا ہے، کیا عمل کیا ہے، ہمیں وہ کر کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ کو ماننے والو، محمد کا کلمہ پڑھنے والو، صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے یہ حکم ہے، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کر کے نماز پڑھ کے۔ اللہ تعالی نمازیوں کے بھی اللہ کی مدد ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے بھی اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ مدد اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ یہاں یہ منع کیا جاتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ نماز اور صبر سے مدد نہیں مانگنی، مدد اللہ سے مانگنی ہے، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، یہ عمل کر کے مدد اللہ سے اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ سے مدد مانگو۔ تو جو اللہ سے مدد مانگے گا وہ یا رسول اللہ مدد نہیں کہے گا، وہ یا علی مدد نہیں کہے گا، وہ یا حسین مدد نہیں کہے گا، کیونکہ رسول اللہ، مولا علی، مولا حسین یہ من دون اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ مدد اللہ سے مانگو، اور یہ حکم خود رسول اللہ کو بھی تھا، علی المرتضیٰ کو بھی تھا، امام حسین کو بھی تھا، انہیں بھی یہی حکم تھا کہ اللہ سے مدد مانگو۔ تو وہ تو اپنی زندگی میں اللہ سے مدد مانگتے رہے ہیں،
تو ہم ان سے مدد مانگنا شروع کر دیں؟ یہ تو جہالت ہے، نادانی ہے، یہ نافرمانی ہے۔ تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم حرمت والے ان مہینوں میں کثرت سے نماز پڑھیں، یعنی نفل نماز، اور اس غم پہ صبر کریں۔ غم تو بڑا ہے، اپنا کوئی عزیز فوت ہو جائے نا تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ مجھے تو آج تک ابو بکر بھائی نہیں بھولا، جوان سال اور اتنا جناب صحت مند شیر جوان، دنوں میں ایک دن میں ہی ایسے یہاں سے جمعہ پڑھ کے گیا، رات کو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو غم تو بڑا ہے، حالانکہ میرے اور بھی کئی رشتہ دار ہیں، لیکن اس کا غم زیادہ ہے۔ ہر کسی کو ہوتا ہے، جس کے ساتھ زیادہ ہو اس کو۔ لیکن میں بتاؤں، مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور ان کے خاندان کے آل اولاد کی شہادت کا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اپنے سکے رشتہ داروں کے وفات کے غم سے بھی زیادہ غم ہے، کیونکہ ان سے تعلق خون کا ہے اور ان سے تعلق ہمارا دین کا ہے۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے مجھے ان سے بھی زیادہ جس ہستی کے جانے کا غم ہے، جن کے دنیا سے جانے کا غم ہے، اور سب سے زیادہ غم ہے اور ہونا چاہیے، وہ ہستی ہیں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا جو غم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی غم ہیں سارے چھوٹے ہیں۔ سب سے زیادہ جدائی کا دکھ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے تو بعد والے اس وقت جو آل رسول تھے وہ بھی، اہل بیت اطہار تھے وہ بھی، اصحاب رسول تھے وہ بھی، ازواج رسول ہیں وہ بھی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ماتم کیا تھا، تعزیہ نکالا تھا، جلوس نکالا تھا، سینہ کو بھی کی تھی، عورتوں نے بال کھول کے نعوذ باللہ استغفر اللہ بازاروں میں چکر لگائے تھے، اپنا گریبان پھاڑ دیا تھا، کپڑے چاک کر دیے تھے، مردوں نے کمر ننگی کر کے زنجیر زنی کی تھی، اپنے خون کو زمین پہ بہایا تھا۔ استغفر اللہ۔ یہ ایسی رسومات ہیں جو ہمارے مسلمانوں کی اس تاریخ میں ایسے رچ بس گئی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی ان کے دین کا حصہ بن چکا ہے۔ توبہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی اس سے اگلی آیت یہی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اچھے اچھے کام کرو، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کی محبت تو اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جو اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو مار مار کے لو لہان کر لے، اس نے تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا، وہ تو اللہ کے فرمان کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا من سالک و خارک ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، جس نے اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، اپنے سینے پہ مکے تھپڑ مارے، اپنا ہی ماتم شروع کر دیا، اپنے ہی کپڑے پھاڑ دیے اور جہلیت کے بول بولے، فلیس منا، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ بخاری مسلم میں سیاستہ میں حدیث ہے کہ جو ماتم کرے ہمارا کچھ نہیں لگتا،
تو وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سر عام نافرمانی کر رہا ہے، کیسے شفاعت کا حقدار ہوگا؟ پھر اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور خصوصاً ملک پاکستان میں ملک کا بھی بہت زیادہ مالی نقصان ہوتا ہے۔ پورے ملک میں سٹرائک ہو جاتی، ہڑتال ہو جاتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اسلامی ہسٹری میں اس طرح کی چھٹیوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کو اپنی عبادت سمجھنا ہے، اس کا فہم ہے، اس کی سمجھ ہے، دوسروں کو ہٹ کرنے کی بجائے، دوسروں کو پریشان کرنے کی بجائے سارے مسلمان ہیں، تو وہ اپنی عبادت گاہوں کی چار دیواری کے اندر رہ کے جو جی چاہیں کریں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جمعہ ہماری عبادت ہے، اگر جتنی مساجد ہیں ساری مسجدوں والے وہ کہیں گی ہم ہر جمعے روڈ کے اوپر جمعہ پڑھیں گے، تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سراسر غلط ہے۔ اور ہم بہانہ یہ بنائیں کہ عبادت ہے جی، تو عبادت کا طریقہ یہ نہیں کہ تم سڑک ہی بلاک کر دو، آنے جانے والوں کو پریشان کرو، تنگ کرو۔ عبادت ہوتی ہے اپنی محسوس چار دیواری کے اندر، اپنے گھر میں۔ دوسروں کو پریشان کر کے عبادت کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، اور نہ یہ اسلامی دین اسلام کا حصہ ہے۔ ہمارے بھی کچھ لوگ، چونکہ یہ باتیں بہت ضروری ہیں اور سمجھنے والی ہیں، ہماری نوجوان نسل، بچے بچیاں، وہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور یہ ادھر ادھر کی یہ کلپ آتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے تو وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو آگاہ کیا جائے، بریف کیا جائے، سمجھایا جائے۔ اور ہمارے جناب سمجھدار ترین بندے بھی اس کو اگنور کر دیتے ہیں، بھئی کوئی نہیں، سارا چلتا ہے۔ نہیں چلتا۔ کچھ ایسی رسمیں ہمارے اندر بھی آ چکی ہیں جو دیکھا دیکھی دین کا حصہ بنا دی گئی ہیں۔ مثلا کالے کپڑے پہننا، محرم شریف میں لوگ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور اگر نہیں پہنیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ ویسے کالے کپڑے پہننا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کالی پگڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے۔ فتح مکہ ہوا، آپ نے کالا امامہ شریف باندھا تھا، کالا لباس پہن سکتے ہیں، کعبے کا غلاف ہی کالا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن خاص ان دنوں میں کالا لباس اس لیے پہنا جاتا ہے کہ یہ ماتم کی نشانی ہے، ماتمی نشانی سمجھ کے پہننا یہ نادانی بھی ہے، جہالت بھی ہے۔ دین سمجھ کے پہنو گے تو گناہ ہو جائے گا، تو بچنا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت کرتا ہے انہی کے ساتھ گنا جائے گا۔ سبیلیں لگا دی ہیں، لو جی یہ 1 محرم سے 10 محرم تک اب سبیلیں ہوں گی، اور خاص 10 کو تو جناب ہر گھر سے شرینیاں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، دیگیں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اگر آج ہم نے یہ کام نہ کیا تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا۔ اس میں 2 بڑے نقصان ہیں، یاد رکھیں، 2 بڑے۔ ایک تو یہ ہے کہ 10 محرم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حیات رہے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہے، اور ہم دیگیں چڑھائی جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتے ہیں،
تو نافرمانی ہو گئی کہ نہیں؟ نافرمانی نہ بھی کہیں تو سنت کی خلاف ورزی ہو گئی کہ نہیں؟ تو سنت عمل تھا روزہ، اور اس روزے کی فضیلت بھی ہے۔ فرمایا صیام یوم عاشوراء یکفر السنۃ الماضیہ، جو محرم کا یعنی عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی فضیلت تھی، ہمیں تو روزہ رکھنا چاہیے تھا، ہم نے جناب مخالفت کی اور سبیلیں لگائیں، دیگیں چڑھائیں، اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ اس دن تو عید ہے۔ ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کہا کیا جاتا ہے جی کربلا میں پانی بند ہو گیا تھا اس لیے آج ہم پانی تقسیم کر رہے ہیں، وہاں کھانا نہیں ملا لہذا ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں ان کی یاد میں۔ اور یہ دوسرا بڑا نقصان ہے، دوسرا بڑا فالٹ ہے کہ اگر تم غیر اللہ کے نام کی وما اہل بہ لغیر اللہ، قرآن پاک میں کئی جگہ غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز ان کی نسبت سے تقسیم کرتے ہو، پکاتے ہو، کھلاتے ہو، تقسیم کرتے ہو، شرینی بانٹتے ہو، تو یہ سراسر شرک ہو جائے گا، توبہ نہ کی تو معافی نہیں ہے۔ غیر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، عربی بادشاہ، کالے گورے کے نام کی، جن، بھوت، انسان، فرشتے کے نام کی کوئی چیز پکا کے تقسیم کی جائے، اسی کو تو غیر اللہ کے نام کی کہتے ہیں۔ تو 10 محرم کو لنگر حسینی ہوتا ہے، نیاز حسین تقسیم ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی ہے، میں نے خود ایک کتاب لکھی ہے امام حسین زندہ باد کے نام پہ۔ ہم تو امام حسین کے خادموں کے نوکر ہیں، لیکن حسین ابن علی کے نام پہ دیگیں تقسیم کرنا یہ سراسر شرک ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ تو ایسی رسومات سے بچنا چاہیے۔ محرم میں ایسے وہ معاملے ہیں جو ہمارے یہاں حصہ دین کا بنتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سمجھنے کی، دین حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔